40 سال اس میں میں نے ملک آپ کے سامنے رکھے، ان ممالک کی طرف آپ نے علم کے لیے سفر کیا، بڑی خاص بات فرما کے 40 سال میں مسافر رہا، اور ان 40 سالوں میں فرماتے ہیں نہ میری ایک نماز قضا ہوئی نہ جمعہ قضا ہوئی۔ اور اس زہد و برا کے علم کا نام داتا علی حجویری ہے، علم و عرفان کے پہاڑ کا نام داتا علی حجویری ہے۔ اتنے سفر کیے مگر نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے خراسان میں پہنچا، اور خراسان میں میں نے ان لوگوں سے کہا کوئی ایسا شخص دیکھا ہو جو شب زندہ رہا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الحجوب میں اس واقعہ کو لکھا کہ لوگوں نے کہا حضور آپ کو ہمیں ایک ایسا شخص دکھا دیتے ہیں کہ جو 24 سالوں سے رات کو جس نے کھڑے ہو کر عبادت کی ہے، بیٹھ کر عبادت ہی نہیں کی، 24 سال ہو گئے مسلسل کھڑے ہو کر اللہ کی یاد میں وہ شخص عبادت کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا چلو، آپ اس شخص کے پاس گئے، اس کا نام تھا ادیب مکندی، کیونکہ مکان وہ ایریا تھا خراسان کا، تو ادیب مکندی سے آپ نے عرض کیا، فرمایا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ 24 سالوں سے آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، آپ بیٹھے نہیں۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا علی حجویری سن لو، ابھی میرا وقت وہ نہیں آیا کہ میں بیٹھ کر مشاہدہ کر سکوں، ابھی میری منزل مجاہدہ میں ہے، مسلسل مجاہدہ زندگی میں جاری اور ساری ہے، اس لیے 24 سال ہو گئے کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی یاد کر رہا ہوں، جب مقام مشاہدہ آئے گا تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، مگر ابھی وہ مشاہدہ کی منزل۔ اور داتا گنج پر سرکار جہاں تک لکھتے ہیں فرماتے ہیں اس روحانی مشکلات میں کئی ایسے وقت بھی آئے کہ کئی رکاوٹ آ گئی، مشکل آ گئی، تو پھر میں ایران گیا اور حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں نے حاضری دی، اور وہ روحانی مشکل روحانی مشکل دور ہو گئی۔ اور آپ کشف الحجوب میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت باجزید بستانی ایسی ہستی ہیں جن کی 74 سال عمر، 74 سال عمر جب ہوئی تو کسی نے پوچھا حضور آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو باجزید بستانی فرمانے لگے بیٹے تو نے عمر پوچھی ہے، میری عمر 4 سال ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا حضور عمر تو 70-74 ہے مگر 4 کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں باجزید بستانی فرمانے کے بیٹے ٹوٹل عمر 74 ہے، 74 میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں 70 سال پردے میں گزرے، 4 سال مشاہدہ اور دیدار میں گزرے، عمر وہی ہے جو اس کے دیدار میں گزرے۔ 70 سال نقاب میں گزرے، 4 سال دیدار میں گزرے، عمر وہی ہے جو دیدار یار میں گزرے۔ حاضرین محترم، اس لیے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے شیخ نے آخری لمحوں مجھے کہا بیٹے تیرا شیخ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ہمیشہ نماز باجماعت پڑھنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد سید محمد حسن رتوی فرمانے لگے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرنا۔ پھر دوسری تمہیں نصیحت یہ ہے ہمیشہ یاد خدا میں رہنا، اللہ رب العزت کی یاد میں رکھنا۔ تیسری نصیحت یہ ہے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالنا۔ فرماتے پھر وہ وقت تھا کہ مرشد کا سر مبارک میری گودی میں تھا اور ان کی آخری لمحے تھے اور ان کا وصال ہونے لگا تھا۔ فرمایا علی حجویری میرے پاس جتنے فیوزات ہیں میں نے تم کو ان فیوزات کا امین بنا دیا ہے، جہاں بھی جاؤ گے چراغ محبت چلے گے، عشق رسول کے چراغ چلے گے، جہاں بھی جاؤ گے فتوحات تمہارے قدم چومے گی، ہم نے لاہور تمہارے حوالے کر دیا۔
حضرت علی حجویری فرماتے ہیں پھر مرشد کے اشارے پر میں لاہور آیا. لاہور اس وقت جادوگروں کا شہر تھا، لاہور اس وقت مندروں کا شہر تھا، لاہور اس وقت ہندوؤں کا شہر تھا. فرماتے ہیں کہ آیا، میں نے جھونپڑی لگائی اور اس وقت رائے راجو کی طرف سے پیغام آیا جو حاکم تھا لاہور کا. اس کا پیغام آیا پولیس کے ذریعے، اس بابا جی سے کہیں چلے جائیں، ہم ہندوازم کو ماننے والے ہیں، رام رام کرنے والے ہیں. یہ کون اللہ کا فقیر آیا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، سورہ ہوئے امت خضرا کی طرف راہ دکھا رہا ہے، چلا جائے. ایک بار، دو بار، تین بار پیغام دیا. پھر اس حاکم نے لاہور نے سختی سے کہا ان سے جا کر کہنا اگر نہ مانے تو پھر ان کی کٹیا کو آگ لگا دینا. وہ دو بار آئے، تین بار پولیس والے آئے اور تیسری بار کہا جی اب تو حاکم کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کی کٹیا کو آگ لگا دیں گے. وقت کا درویش فرمانے لگا میری کٹیا کو تم نے آگ کیا لگانی ہے، جاؤ حاکم لاہور کو جا کر دیکھو اس کا مکان اس وقت آگ میں جلتا. وہ پلٹے، حاکم کو وہاں سے نکلا، حضرت علی حجویری کے قدموں میں آیا، عرض کیا حضور ہندوازم سے نجات دلائے، کلمہ پڑھا کر محمد عربی کا غلام. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت سے جادوگروں کا مقابلہ کیا، ہندوؤں کا مقابلہ کیا، مشرکوں کا مقابلہ کیا. اور اگر کوئی جادو کے زور سے سامنے آتا ہے اور فضا اور ہوا میں اڑ کر دکھاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جادوگر تم جتنا بھی اڑو گے ہم اپنے جوڑوں کو حکم دیں گے تیرے سر پہ رکھیں گے. بے شک بے شک. پھر اس شہر میں مسجد بنانے کا معاملہ آیا، آپ نے مسجد بنائی. وقت کے لوگوں نے کہا اس بندے کی مسجد کا محراب ٹھیک نہیں، قبلہ ٹھیک نہیں. فرمایا بنانے والوں بناتے رہو، یہ کال والے لوگ ہیں، ہم اہل حال ہیں، ہم ان کو ایک روز بتا دیں گے، دکھا دیں گے. پھر مسجد مکمل ہو گئی، مغرب کا وقت ہے. فرمایا سب سے کہہ دو جو معترضین ہیں کہ ان کی مسجد کا محراب اور قبلہ صحیح نہیں، آج خود امامت کروائوں گا اور انہیں میں دکھا دوں گا. امامت کروائی، سلام پھیرا. فرمایا محراب کی طرف دیکھو تو نمازیوں کو لاہور کی سرزمین پر محراب میں بیت اللہ کی زیارت کرائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور آپ علی حجویری کی تحریر پہ جائیں، آج بھی اس پوائنٹ محفوظ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے نمازیوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حاضرین محترم، یہ لاہور شہر جس میں ہم بیٹھے، جامع مسجد بیت الرحمان میں بیٹھ کر سننے والوں، ہم اس مسجد میں جو بیٹھے، اس شہر میں بیٹھے، یہ علی حجویری کو جھک کر میں سلامی عقیدت پیش کر رہا ہوں. اگر داتا گانی بخش اس وقت نہ آتے اس شہر میں اسلام کا علم بنا بنا ہوتا، اس شہر میں توحید کا ذکر نہ ہوتا، اس شہر میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا. یہ صدقہ ہے اس وقت زمین کے سب سے اعلیٰ صوفی کا، علی حجویری کے دم قدم سے شہر میں اسلام آیا. اور لاہور شہر کو آج جتنی برکتیں ہیں، رب کائنات کی عزت و حرمت کی قسم، اس میں حصہ کثیر حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ لاہور شہر وہ ہے جس سرزمین پر بیٹھ کر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک تصوف اور روحانیت پر کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب یہ ایسی کتاب ہے جس کے 39 چیپٹرز ہیں، 39 ابواب ہیں. اس کو دیکھیے. تصوف پر اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہے اس وقت تک اس کا کام نہ مکمل رہے گا جب تک وہ اپنی نظر سے کشف المحجوب کو نکالے. بے شک بے شک. کشف المحجوب ایک انسائکلوپیڈیا ہے اور اس میں حضرت داتا کی حجویری رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے ایک ایسی کتاب لکھی. آپ دیکھیے ذرا اس کتاب کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 248 قرآن مجید کی آیتیں.
اس کتاب کے اندر حدیثیں کتنی ہیں؟ 1172. اس آیت کے اندر 1172 احادیث ہیں، اور عربی اور فارسی اشعار 77 کی تعداد میں ہے. آپ نے فارسی میں لکھی، آج اس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے، موجود ہے. تو میں ایک طائرانہ نظر آپ کو یہ گزار دوں کہ کشف المعجوب میں حضرت عطا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جو پہلا باب باندھا ہے وہ علم کے حوالہ سے، اس حوالہ سے ہے، علم کے حوالہ سے. بڑے غور سے سنو، کشف المعجوب کتاب کا پہلا چیپٹر علم کے حوالہ سے بنایا، اور فرماتے ہیں علم کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. داتا علیہ حجویری فرماتے ہیں علم الیقین یہ عالموں کا علم ہے، عین الیقین یہ محبوبوں کا علم ہے، عارفوں کا علم ہے، اور حق الیقین یہ مقربین کا علم ہے. پہلا علم خاص، دوسرا خاص الخاص، اور تیسرا اخص الخواص. آپ فرماتے تھے اس کتاب میں آپ نے جو دوسرا چیپٹر بنایا وہ ہے اس بات فقر، فقیری کیا ہے، فقر کیا ہے، اس پر آپ نے لکھا. تیسرا چیپٹر بنایا تصوف، اور کم از کم آپ نے 25 تعریفیں دی ہیں اپنی کتاب میں. تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف نام ہے، جس طرح صوف کہتے ہیں روئی کا پھول، تو جس طرح روئی کا پھول صاف ستھرا ہوتا ہے، تو فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس میں قدورت نہ ہو، میل نہ ہو، کچیل نہ ہو، غیبت نہ ہو، ظلم نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گناہ نہ ہو، جفا نہ ہو، جس کا دل ہر عیب سے پاک ہو. داتا نے جو فرماتے ہیں اس کو صوفی کہا جاتا ہے. پھر چوتھا چیپٹر آپ نے بنایا خرقہ پوشی، خرقہ پوشی. پھر 5واں چیپٹر بنایا اختلاف فقر و صفا. پھر 6واں چیپٹر بنایا ملامت. ان اولیاء میں بعض ایسے ہوئے جو ملامتی طبقہ سے تعلق ہے. ملامت کا معنی وہ کہتے ہیں ذرا ہم بڑے ناکارہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو ناکارہ کہنا، عاجزی، انکساری. تو ملامتی طبقہ سے جو بڑی تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھئی نالیوں سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں، نالیوں کے پانی سے بھی بدتر ہے، ملامتی طبقہ. مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ لوگ اعلیٰ درجے پر پائے ہوتے ہیں. تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ملامتی طبقوں میں سے، ملامتی اولیاء میں سے اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ہمارے دور میں ایک مبارک شخص تھا جس کا نام تھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ. ذوالنون ملامتی طبقے سے اس کا تعلق تھا، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے جی. اور فرماتے ہیں پتہ اس وقت ذوالنون مصری کا چلا کہ جس روز ذوالنون مصری کا وصال ہوا، مصر کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی زیارت نصیب. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اولیاء نے عرض کیا یا رسول اللہ آج مصر میں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آج ہمارا دوست ذوالنون مصری دنیا سے وصال کر گیا. وہ 70 اولیاء جو حضرت ذوالنون مصری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اٹھے، دوڑ کر حضرت ذوالنون مصری کے گھر گئے، دیکھا اس شخص کا وصال ہو چکا ہے، اور نور کے الفاظ اس کے مبارک پیشانی پر نقش ہیں. وہ الفاظ یہ تھے ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب تھا اور اللہ کی محبت میں فوت ہو چکا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری کا جب جنازہ اٹھا، سخت گرمی تھی، خدا نے غائبانہ پرندے بھیجے، پرندوں نے پروں سے پر ملا دیے، سائبان کی طرح سایہ دیے رکھا. ان لوگوں پر جو 4 رکعت نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جب تک جنازہ رہا تب تک پرندے پروں سے پر جوڑ کر کھڑے رہے فضا میں، اور جب سلام پھیرا وہ جدھر سے آئے ادھر ہی چلے گئے. تو آپ نے پھر 7واں چیپٹر باندھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں.
سید علی بن عثمان دادا